اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سے معافی چاہیں گے کیونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے لنک ٹوٹ گیا تھا۔ ابھی الحمدللہ اگر مولا ساتھ دے انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ شب قدر اور اللہ کے 99 نیمز ہے۔ جو حدیث میں نے آغاز کی تھی، جس حدیث کو میں نے شروع کیا تھا، اس حدیث کو میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خدا کی بارگاہ میں طلب کرتے اور سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ جو میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے قربت حاصل کروں، تجھ سے قریب ہو جاؤں، اے پروردگار میں تجھ سے کلوز ہو جاؤں، تو بتا میں کیا کروں؟ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اس رات یعنی شب قدر کی رات بیدار رہو۔ دوسرا جملہ جناب موسیٰ پروردگار عالم سے کہتے پروردگار میں تیری رضایت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے خوش ہو جا۔ تو اس وقت پروردگار عالم کا یہ جو جملہ ہے کہ اے موسیٰ شب قدر میں 2 رکعت نماز کو ادا کرو، شب قدر میں 2 رکعت نماز کو پڑھو تو پروردگار کی رضایت، پروردگار تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ وہ اعمال ہے کہ جو ہم شب قدر میں کرتے ہیں، انشاءاللہ پروردگار ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ تیسرا کہ حضرت موسیٰ پروردگار سے سوال کر رہے ہیں کہ اے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ جنت مجھے مل جائے، خدا مجھے تیری جنت چاہیے۔ تو جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے تیری جنت چاہیے، تو خدا کہتا ہے کہ آج کی رات یعنی شب قدر میں اے موسیٰ مسکینوں کو یاد کرو، مسکینوں کو عطا کرو۔ الحمدللہ خدا نے ہمارے گھر میں اتنا رزق دیا ہے، خدا کی نعمتیں ہمارے گھر میں بے شمار ہے، اور یہ وہ ماہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ خدا میزبان ہے، ہم خدا کے مہمان ہیں۔ تو پروردگار اپنے بندوں کو اتنا عنایت کر رہا ہے، تو خدا نعمتیں دیتا ہے تو خدا سے دعا کرے پروردگار وہ دل بھی دے کہ ہم دوسروں کو بھی عنایت کر سکے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ آج کی رات یعنی شب قدر میں مسکینوں کا خیال کرو۔ پھر حضرت موسیٰ خدا سے کہتے اے پروردگار مجھے تیری جنت کی بیسٹ نعمت چاہیے، اے خدا مجھے تیری جنت کی بیسٹ نعمت چاہیے۔ تو جب یہ جملہ حضرت موسیٰ کہتے تو خدا کہتا ہے کہ اے موسیٰ کا جملہ تھا، خدا کہتا ہے کہ اے موسیٰ شب قدر میں میری تسبیح پڑھا کرو۔ اب یہ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح پروردگار، تسبیح فاطمہ الزہرا، جو ہم نے پہلے جملے میں پہلے لیکچر میں کہا تھا، تسبیح پروردگار، تسبیح جناب سیدہ۔ آج تسبیح پروردگار کیا ہے؟ جب ہم جوشن کبیر پڑھتے ہیں اور اس میں ایک جملے کو ریپیٹ کرتے ہیں، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، یہ جو جملہ بار بار آتا ہے، سبحان سبحان سبحان، خدا کی تسبیح ہے، خدا کا ذکر ہے، خدا کی تسبیح کر رہے ہیں ہم۔ تو جو اتنی مرتبہ ریپیٹیشنز ہو رہا ہے سبحان، لفظ سبحان، تو کہا اے موسیٰ میری تسبیح کرو شب قدر میں۔ یہ بھی جو اعمال جو حضرت موسیٰ جو بیان کر رہے، یہ وہی اعمال ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری چیز کہ حضرت موسیٰ خدا سے سوال کر رہے کہ اے پروردگار پل صراط کو کراس کر لوں، پل صراط آسانی سے طے کر لو۔ مولا مشکل کشا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے 2 سخت ترین جگہیں ہیں، 2 ایسی جگہ جو بہت سخت ہے، ایک ہے برزخ اور دوسری ہے پل صراط، جو ہم کہتے ہیں عالم برزخ، اور دوسری پل صراط ہے۔ یہ 2 جگہیں ایسی ہے، یہ 2 منزلیں ایسی ہے کہ جہاں پر مومنین بڑے سختیوں سے گزریں گے۔ مومن کو سختیاں ہو سکتی ہے اگر ان کے گناہ ہے، اگر کوئی ان کی پریشانی ہے تو یہاں پر ان کے لیے سختیاں ہو سکتی ہے۔ تو کہا کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ خدایا میں پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤں، میں کیا کروں؟ تو اس وقت خداوند کریم کہتا ہے کہ شب قدر میں صدقہ دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم شب قدر میں یہ صدقہ دے کر، یعنی صدقہ اتنی بڑی آفتوں سے بچانے والی، مشکلات سے بچانے والی شے ہے کہ اگر تم صدقہ دیتے ہو، خدا دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ دینے سے کتنی مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، کتنی بلائیں جو ہے جو ہم پر آتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو صدقہ یعنی شب قدر میں یہ 5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جو شب قدر میں کرنا ہے۔ اچھا 2 چیزیں ایسی ہے، ہم سارے اعمال کرتے ہیں شب قدر میں، ہم کتنے بیدار رہتے ہیں، کتنا زیادہ ہمارا دھیان رہتا ہے کہ شب قدر میں کیا کیا کرنا ہے، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہم شب قدر میں اکثر مومنین جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ پہلا تو یہی جملہ ہے جو میں نے بیان کیا کہ صدقہ،
ہم غسل کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ہم جوشن کبیر پڑھتے ہیں، ہم پوری رات بیدار رہتے ہیں، وہ سارے اعمال جو ہم کرتے ہیں، لیکن جو آغاز شب قدر ہے، یعنی جب اس رات کا آغاز ہو رہا ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صدقہ دینا ہے۔ اس رات کا آغاز صدقے سے کرو، صدقہ جو اس رات کا، کیونکہ روزانہ کا جو صدقہ ہے، روزانہ کی جو ہم کہتے ہیں، جیسے ہم صبح اٹھے ہم نے دن کا صدقہ نکالا، جیسے ہی مغرب ہوئی ہم نے رات کا صدقہ نکالا، وہ صدقہ جو ہے جو 12 گھنٹے چل رہا ہے، لیکن شب قدر کا صدقہ 365 ڈیز چلتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس شب قدر کا کتنا زیادہ ہمیں فائدہ مل رہا ہے، جو صدقہ پورے سال جو ہمیں پریشانیوں سے بچائے رکھے گا۔ پہلی چیز تو ہے صدقہ۔ دوسری چیز جو شب قدر میں ہمیں دھیان رکھنی ہے وہ ہے کہ ہمیں معاف کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ معاف کر دینا۔ شب قدر میں ہم پہلے دوسروں کو معاف کریں۔ ہم دعائے توبہ پڑھ رہے ہیں، ہم خدا سے توبہ طلب کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں، لیکن استغفار پڑھنا، یہ تمام چیزیں وہ تو یقیناً ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی ایسی بات رہ گئی کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی، خدا کہتا ہے اے میرے بندے، کیا تم ایک بندے کو معاف نہیں کر سکتے؟ تم روزانہ اتنی خطائیں کرتے ہو اور اپنے رب کے سامنے آ کر اپنے سارے گناہوں کی توبہ طلب کر رہے ہو، تم میرے بندے کی ایک خطا کو معاف نہیں کرتے؟ چوتھا امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، مولا ارشاد فرماتے، اور مولا کی زندگی کا جو طریقہ کار بھی جو ہم نے دیکھا کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا، مولا اپنے کنیزوں اور غلاموں کو جمع کرتے، اکٹھا کرتے، اور اکٹھا کرنے کے بعد امام معصوم کیا عمل انجام دے رہے ہیں؟ مولا ان تمام کو بلاتے ہیں اور ایک ایک سے آ کر کہتے ہیں کہ تم نے فلاں فلاں یا کچھ غلطیاں تم نے پورے سال میں کی تھی، آج میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر تمہیں تمہاری ان خطاؤں کے لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یعنی مولا ماہ مبارک رمضان میں اپنے غلاموں کنیزوں کو معاف کر رہے ہیں، تو کیا ہم اور آپ کیا اپنے پروردگار کے لیے، اپنے وقت کے امام کے لیے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جن کے لیے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کیا ہم معاف نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو معاف نہیں کر سکتے؟ اگر معاف کرنے کا جذبہ ہے تو یقیناً سارے اپنے اپنے گھروں میں جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، کیونکہ یہ معاف کرنے کا جذبہ جو ہے وہ بہت بڑا جذبہ ہے۔ اور یقیناً دعائے کمیل کا وہ جملہ جو ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، آج اس جملے کا مطلب جو ہے یقین مانو میں کہ اے خدا میرے وہ گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کو روک لیتے ہیں۔ عزیزو، جو دعا کو روک لیتے ہیں، ہم خدا سے معافی طلب کرتے ہیں، خدا کہتا ہے اے میرے بندے تو بھی میرے بندے کو معاف کر دے، میری بندے کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو ان راتوں میں ہمیں انجام دینی ہے۔ پھر ان راتوں میں ایک چھوٹی سی چیز اور بیان کرتی چلوں کہ جتنا ہو سکے اپنے زمانے کے امام کو یاد کرے، اپنے مولا کو یاد کرے۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ یہ مولا ہمارے جو اعمال ہے وہ سارے اپنے وقت کے امام کے پاس پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو جائے کہ مولا جو غمزدہ ہے، وہ مولا جو خون کے آنسو ہوتے ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمارا مولا بھی گریا کرے۔ تو کوشش کرے ان راتوں میں اپنے وقت کے امام کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے۔ ان راتوں میں دعائے ندبہ، دعائے احد، زیارت آل یاسین، کوشش کرے یہ سارے یا تو ان میں سے کچھ آپ پڑھے اور اپنے وقت کے امام کو یاد کرے۔ اور اس رات میں علماء سے میں نے سنا تھا، اور میرا پرسنلی یہ تجربہ بھی رہا ہے کہ ان تینوں راتوں میں، کہ شب قدر کی 19ویں شب، 21ویں شب اور 23ویں شب، ان تینوں راتوں میں سورہ نبا ایک مرتبہ، سورہ نبا کو ان تینوں راتوں میں پڑھنا ہے۔ علماء سے میں نے سنا تھا کہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی ان تینوں راتوں میں سورہ نبا کو پڑھتا ہے ایک مرتبہ، تو اسی سال پروردگار انہیں حج یا زیارت سے مشرف فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ دعا تو ہم سب کی ہے کہ پروردگار ہمیں جلد سے جلد مولا کی بارگاہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو ان راتوں میں کوشش کرے کہ اپنی جو ٹو ڈو لسٹ ہے کہ ہمیں آج یہ کرنا ہے شب قدر میں، اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لے، سورہ نبا۔ وقت نہیں لگتا ہے، بالکل آسان ہے، سورہ نبا کو ہمیں پڑھنا ہے ان تینوں راتوں میں۔ اچھا، اس کے بعد چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم،
تفسیر فرات کوفی اس کتاب سے یہ روایت ہے کہ مولا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا یہ لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو اس وقت چھوٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اللیل فاطمہ، کہ یہ جو شب قدر ہے یہ میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ شہزادی کونین کا تذکرہ کیا ہے چھوٹے امام نے، اور کہا کہ جس نے بھی میری دادی کا جیسے معرفت حاصل کرنا ہے، وہ حق جو معرفت حاصل کرنے کا وہ معرفت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا کہ جب تک اس نے لیلۃ القدر، یعنی اس طرح سے امام نے سمجھایا ہے کہ جسے میری دادی کو معرفت، دادی کی معرفت کو جس نے حاصل کر لیا، اس نے لیلۃ القدر کی معرفت کو حاصل کر لیا۔ یعنی شہزادی کونین کی معرفت کیا ہے کہ ہم روایتوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شہزادی کی معرفت کو حاصل نہیں کر پاتا، یعنی بی بی کی معرفت کیا ہے؟ یہ کیا ہے جناب سیدہ کی معرفت؟ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے کہ لیلۃ القدر میں خدا نے قرآن کو نازل کیا تھا۔ اب مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے نا، تو قرآن کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو قرآن صامت ہے، ایک ہے قرآن صامت، اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو شب قدر میں نازل ہوا ہے اور جس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو آپ تصور کریں جس رات میں ایک قرآن صامت کا نزول ہوتا ہے، وہ رات اتنی برکتوں والی رات ہو جاتی ہے، تو جس کی گود میں 11 قرآن ناطق آئے ہو، اس شہزادی کونین کی معرفت کون کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تو یقیناً یہ بہت بابرکت رات ہے، شب قدر کی رات تقدیر بنانے کی رات ہے، شب قدر کی رات خدا سے راز و نیاز، خدا سے التجا کرنے کی رات ہے۔ ان راتوں کو دنیاوی کاموں میں ویسٹ نہ کر دینا، ان راتوں میں دنیا کے کام دیکھیں روز ہوتے رہتے، روز یہ کام ہے چلتا ہے، ہماری زندگی ہے، تب تک یہ کام ہوتے رہنے والے، لیکن یہ بابرکت رات ہے، ان راتوں کو یوٹیلائز کرے، ان راتوں کو اس طرح سے کہ خدا کے راز و نیاز میں خدا سے مانگتے رہے، انشاءاللہ پروردگار ان راتوں میں ہماری تمام حلال حاجتوں کو مستجاب فرمائے گا انشاءاللہ۔ آیا جو ہمارا موضوع ہے اور جو آج ہمارا تیسرا سیشن ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ پروردگار کے بہترین نام ہے، ان ناموں کا ہمیں ذکر کرنا ہے، ان ناموں کو ہمیں پروردگار کو اسے اس کے ناموں سے یاد کرنا ہے۔ ہم نے لفظ رحمان و رحیم کا تذکرہ کیا تھا، جملے کے خدا کے اس نام سے پہلے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی وضاحت پیش کرتی چلوں کہ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی چیز کو دہرایا جائے، انسان اگر کسی چیز کو دہراتا ہے، اگر کسی چیز کو انسان جو ہے وہ دہرائے، تو وہ چیز کا اثر اس کے باڈی پر، اس کے بدن پر یقیناً ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں کوئی چیز ریپیٹیشنز کرتی رہوں گی تو وہ ریپیٹیشنز کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، وہ چیز کا کچھ نہ کچھ اثر مجھ پہ ضرور ہوگا۔ جیسے اگر میں مثال دے دوں آپ کے سامنے کہ ایک انسان ہے جو گیریج میں گیا، میکینک کے پاس پہنچا، اور جب وہ میکینک کے پاس پہنچا، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہے، وہ بالکل اپنے کپڑوں کو سنبھالے ہوئے، لباس کو سنبھالے ہوئے چلا، میکینک سے کچھ کام تھا، اس نے اپنا کام بیان کیا اور وہ سنبھالتے سنبھالتے باہر نکل گیا، اس کا لباس محفوظ ہو گیا۔ لیکن وہی بندہ اگر اسے بار بار اس سے اندر جانا ہو اور باہر نکلنا، کتنی بار بھی وہ کوشش کر لے، لیکن ایک مرتبہ ہی صحیح کوئی گریس یا تیل کا دھبا جو ہے اس کے بدن پہ، اس کے لباس پہ ضرور آئے گا۔ یعنی ایک بہت آسان سی مثال دی گئی ہے کہ انسان کتنا بھی کوشش کر لے، لیکن کبھی کوئی چیز کا ریپیٹیشن اگر اس کی زندگی میں آتا ہے تو اس چیز کی وجہ سے اس کی زندگی پہ اثر ضرور ہوتا ہے، اس چیز کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو یعنی آپ تصور کریں ریپیٹیشن، اسی لیے کہا گیا کہ جب اپنے بچوں کو پکارو تو اچھے ناموں سے پکارو، جب اپنے بچوں کو بلاؤ تو اچھے القابات سے، اچھے ناموں سے بلاؤ، انہیں برے ناموں سے نہ بلاؤ، کیونکہ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں مثال دوں، ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں تو شیطان ہے،
بار-بار کہہ رہے تو شیطان ہے، تو شیطان ہے، تو شیطان ہے۔ اب اس کی شرارتیں بڑھتی چلی جا رہی، اس کی وہ حرکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب وہ صفت شیطان جو ہے اس کے اندر آتی چلی جائے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کچھ اثرات ہم میں بھی آ رہے ہیں اور جسے کہہ رہے ہیں وہ اثرات ان میں بھی آ رہے ہیں۔ اسی لیے جب اپنے بچوں کے نام رکھتے تو ہم کہتے اہل بیت طاہرین کے نام رکھے جائے کیونکہ ان ناموں میں تاثیر ہے کہ جب ہم ان ناموں سے ریپیٹیشنز کرتے چلے جائیں گے تو وہ تاثیر ان بچوں میں چلی جائے گی۔ جیسے ایک مثال دیتی ہوں آپ کے سامنے، امریکہ میں ایک ایسا شخص تھا جس نے بہت زیادہ انوینشنز کی ہے، بہت زیادہ اس نے انوینٹ کیا ہے چیزوں کو۔ کہتا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں اپنی ماں کے پاس گیا، تقریباً 6 سال کی عمر تھی اس کی۔ اسکول سے ایک ٹیچر نے ایک لیٹر دیا تھا جا کے اپنی ماں کو دے دینا۔ وہ چلا، اس نے آ کر اپنی ماں سے وہ ماں کے ہاتھ میں وہ لیٹر دیا۔ اب 6 سال کا بچہ ہے، وہ لیٹر پڑھنا نہیں جانتا۔ ماں نے لیٹر کو کھولا، ماں نے اس لیٹر کو پڑھا، آنکھوں میں آنسو ہے، بچے نے سوال کیا ماں اس لیٹر میں کیا لکھا گیا ہے؟ تو وہ ماں آنکھوں میں آنسو اور کہتی ہے میرے لال تیرے پرنسپل نے یہ لیٹر لکھا ہے کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ اس کا ذہن جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور ہماری اسکول کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم اتنے ہوشیار بچے کو اپنے اسکول میں پڑھا سکیں۔ تو بہتر ہے کہ اتنا اسمارٹ بچہ ہے، اتنا جینیس بچہ ہے، آپ اسے گھر میں تربیت کریں۔ اب جو ماں ہے اتنے اچھے طریقے سے اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، کہتے ہیں اتنے اچھے طریقے سے اس ماں نے اپنے بچے کی تربیت کی اور اسے سمجھایا کہ بیفور 18 ایئرس یعنی بچہ ابھی 18 سال کا مکمل بھی نہیں ہوا، اس بچے نے پہلا انوینشن کیا اور پوری زندگی میں تقریباً 180 انوینشنز اس نے کیے ہیں۔ کہتے جب یہ 60 سال کا ہو گیا اور اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، کہتے ماں کو دفن کر کے جو آیا اس نے پورے جو احکام اس کے جو تھے اس نے انجام دیے اور جب اس آیا ریٹرن اور اپنی ماں کے کمرے میں جا کر بیٹھا، اب جو چیزیں بکھری پڑی تھی اس نے سوچا چلو میری ماں کا کمرہ ہے میں اسے صاف کرتا ہوں، تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں کیا ہے کمرے میں۔ اب جو اس نے صفائی کرنا شروع کی تو ایک وارڈروب میں ایک ڈرار میں اسے کچھ فائلز کچھ پیپرز ملے تو اس نے دیکھنا شروع کیا یہ پیپر کس چیز کے۔ اب جو وہ دیکھنے لگا تو اسے وہ انویلپ وہ پیپر ملا جو اسے یاد آیا کہ بچپن میں میں ہی یہ پیپر لے کر آیا تھا میری ماں کے پاس اور میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ ماں یہ وہ پیپر ہے جو پرنسپل نے دیا تھا اور ماں پوری زندگی کہتی رہی میرا بیٹا تو جینیس ہے تو جینیس ہے۔ تو اس وقت تو میں پڑھ نہیں سکتا تھا لیکن آج تو میں پڑھوں کہ میرا پیپر میں ٹیچر نے کیا لکھا تھا۔ اب جو اس نے پیپر کو کھولا تو کہتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگا، زاروں قطار گریا کرنے لگا۔ تو جو قریب میں اس کے رشتے دار جو موجود ہے انہوں نے سوال کیا کیا ہو گیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ وہی پیپر ہے جو بچپن میں لے آیا تھا، ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس میں لکھا ہے کہ تو بہت جینیس ہے، تیرے اندر بہت پوٹینشیل ہے، تو بہت اچھا ہے، تیرا دماغ بہت اچھا اسمارٹ ہے، لیکن اس میں تو لکھا ہے کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ کم عقل ہے، تمہارے بچے کا ذہن جو ہے وہ کام نہیں کرتا، اس لیے ہم نے اسے اسکول سے نکال دیا ہے۔ آپ تصور کریں وہ ماں کا اعتقاد، وہ ماں کا بھروسہ، وہ ماں کی امید کہ ماں ریپیٹیشنز کرتی رہی میرا بیٹا تو جینیس ہے، تو اسمارٹ ہے، تو اسمارٹ ہے، تو اچھا ہے، تیرے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ تو یہ جب ماں کا ریپیٹیشنز ہوتا رہا وہ بچہ اتنا قابل بن گیا، وہ بچے کے اندر اتنی صلاحیت آ گئی۔ تو یہ ہمارے اندر ضروری ہے کہ جس چیز کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں وہ چیز ہمارے اندر آتی ہے۔ جیسے مثلا ہم کہیں امید رکھنا، ماں کو امید تھی اپنے بچوں پہ، ماں نے کر دکھایا۔ اسی طرح سے ہم اگر سوچیں، ہم اگر تصور کریں، ہم خدا سے دعا مانگ رہے، کل شب قدر ہے، ہم خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں امید ہے کہ خدا ہمیں عنایت کرے گا؟ امام معصوم کا ارشاد ہے گنہگار بھی ہے بندہ لیکن اگر اسے امید ہے نا کہ خدا مجھے معاف کر دے گا، بس وہ ایک امید کافی ہے کہ خدا اسے بخش دے گا۔ ایک امید کافی ہے، خدا کہے گا بندہ مجھ سے امید تو کر رہا ہے، اپنے رب سے کچھ مانگ تو رہا ہے، لیکن کوئی اتنا مانگنے والا اگر کہے میں نے بہت مانگا لیکن یقین نہیں ہے خدا میری دعا کو سنے گا کہ نہیں سنے گا، یقیناً خدا اس کی دعا نہیں سنے گا۔ تو ریپیٹیشنز، امید، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کرنی ہے کہ جو بار بار ہم خدا کے کل نام لیں گے، جوشن کبیر پڑھیں گے، بار بار خدا کو یاد کریں گے، بے کہ یا اللہ، بے کہ یا اللہ، اس خدا کو ہم یاد کریں گے تو عزیزو اس خدا کے نام کو اپنی زندگی میں اتاریں۔
اور کیسے اتارا جائے؟ پروردگار مالک ہے، اس کا تیسرا نام جو روایت کہتی ہے، جب ہم خدا کے 99 نیمز آف اللہ جب ہم پڑھتے ہیں، اور اس کا تیسرا نام کیا ہے؟ الملک، الملک، پروردگار وہ مالک ہے، وہ مالک حقیقی ہے۔ ہم بھی مالک ہے، جیسے کہ ہم کہے، جیسے یہ مثلاً یہ میری پین ہے، میں اس پین کی مالک ہوں، لیکن کیا یہ پین میرے تابع ہے؟ کیا یہ پین میرا کہنا مانتی ہے؟ میں اس سے کہوں کھل جا، وہ وہ کھل سکے گی؟ نہیں، مجھے اسے کھولنا پڑے گا۔ میں اسے کہوں لکھ، وہ لکھ نہیں سکتی کہ جب تک میں اسے نہ، یعنی یہ چیز یہ میری ملکیت تو ہے، لیکن یہ میرا کہنا نہیں مانتی۔ اسی طرح سے لیکن خدا جو ہے وہ مالک حقیقی ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ خدا کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ خدا کہتا ہے یہ بن جا، وہ چیز بن جاتی ہے۔ لیکن ہمیں پروردگار عالم وہ مالک حقیقی کے بارے میں کس طرح سے ہمیں اپنے اعتقاد کو بڑھانا۔ دیکھیں مثلاً کتنی زیادہ مثالیں ہماری زندگی میں ملتی کہ جو برادر جو ٹائی پہنتے گلے میں، وہ ٹائی نہ تو وہ خود سے پہنی جاتی ہے، نہ وہ خود سے نکالی جاتی ہے، یعنی وہ میری ملکیت ہے، لیکن میں اس کے، یعنی مجھے اس کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ بہت خوبصورت واقعہ جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے جناب بہلول دانا کا۔ جناب بہلول اتنی اچھی ہستی اور اتنی بہترین ہستی تاریخ اسلام کی ہے کہ جناب بہلول کی زندگی کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایک ایک ورڈ میں وہ نصیحت جو دوسروں کو پہنچائی جا رہی۔ کہتے جناب بہلول جو ہے وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور قبروں کو دیکھ کر ایک مرتبہ مسکرا کے کہتے ہیں تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اب جو قبروں کو دیکھ کر جھوٹا جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو لوگ جو قریب سے گزرے وہ مسکرانے لگے، اے بہلول یہ مر چکے ہیں، یہ قبر ہے، یہ سو چکے ہیں قبر میں، انہیں جھوٹا کہہ رہے، انہوں نے بلا کون سا جھوٹ کہہ دیا؟ تو جناب بہلول نے بہت ہی عقل مندی کا ایک جملہ کہا تھا، ایک ایسا جملہ کہ اگر انسان کی زندگی پہ یہ جملہ اثر کر جائے تو اس کی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ جناب بہلول کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے نا، یہ سارے جو قبروں میں سوئے ہیں، یہ وہی ہے جو کہتے تھے یہ گھر میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ بیوی میری ہے، یہ بچے میرے ہیں، یہ ملکیت میری ہے، یہ سارا جاؤ حشم میرا ہے، یہ ساری چیزیں میری ہے، لیکن سوائے اس قبر کے اب ان کے پاس کچھ نہیں، تو یہ سارے جھوٹے ہوئے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں یہ میرا، وہ میرا، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ پڑتے ہیں، میری چیز ہے کیوں لی، لیکن یہ میرا کتنے دن تک میرا رہے گا؟ یہ میرا اس وقت تک ہے کہ جب تک پروردگار عالم نے چاہا۔ اگر خدا چاہے تو وہ اپنے بندے کو عنایت کرتا ہے، خدا چاہے تو وہ اپنے بندوں سے واپس لے لیتا ہے۔ تو خدا وہ حقیقی مالک ہے، وہ مالک حقیقی ہے۔ بندہ مالک تو ہے، لیکن وہ مالک فقط مالک ہے جو اپنے چیزوں پر خود اسے اس چیز کو استعمال کرنا ہے۔ خدا مالک حقیقی ہے۔ تو الملک، اور روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا کے اس نام کو الملک کو، اگر وہ اس نام کو دہراتا چلا جائے، معاشرے میں، مجمع میں، جہاں کہیں بھی جائے گا، خدا اسے عزت دے گا۔ جب وہ خدا کی بزرگی کی، خدا کے مالک ہونے کی، خدا کی بلندی کی تعریف کر رہا ہے، خدا کی تعریف کر رہا ہے، تو خدا اسے مجمع عام میں عزت و شہرت عنایت فرماتا ہے۔ اب دوسرا نام جو پروردگار عالم کا نام ہے وہ ہے القدوس۔ القدوس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے ہر برائی سے، ہر کمی سے پاک و پاکیزہ۔ پروردگار عالم جو ہے وہ ہر برائی سے پاک ہے۔ خدا کے اندر کوئی برائی جو ہے وہ پائی نہیں جاتی ہے، کوئی خرابی جو ہے وہ پروردگار عالم میں پائی نہیں جاتی ہے۔ ایسی ذات کو قدوس کہتے ہیں، ایسی ذات جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، جس کے اندر تمام خوبیوں سے وہ ذات جو ہے وہ پر ہے۔ اس لیے کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اگر ہم اپنے اندر پاکیزگی چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ القدوس یا قدوس کا ذکر کیا کریں۔ یہ وہ نام ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ ظاہری طور پر پاک و پاکیزہ ہے،
इंसान हम देखिए हमारे लिबास अल्हम्दुलिल्लाह हम जब बाहर जाते हैं, माशरे में जाते हैं, हमारे कपड़े जो है वो ब्रांडेड होते हैं। कितने बेहतरीन लिबास, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी बनाकर जाते हैं। लेकिन सिर्फ़ बाहर से पाक-ओ-पाकीज़ा रहना काफ़ी है। सिर्फ़ बाहर से लिबास को पाक रखना काफ़ी है। जब तक हमारा कुलूब, जब तक हमारा नफ्स की पाकीज़गी ना हो, अज़ीज़ों, जो कहते हैं ना रिवायत कहती है कि जब लिबास पाक रहता है, सारे करीब बैठे। अगर लिबास पे धब्बा लग जाए या लिबास थोड़ा-सा गंदा हो जाए, तो सारे अपने कपड़े को समेट लेते हैं। उसी तरह से जब रूह गंदी हो जाती है, जब नफ्स में गंदगी आ जाती है, तो फरिश्ते अपना दामन समेट लेते हैं। फ़र्ज़ अपने आप को कर रहे हैं, हमारी रूह, हमारे नफ्स को भी हमें पाको-पाकीज़ा रखना है। खुदा की वो ज़ात है कि जिसके पाकीज़ा करे। अल-कुद्दूस, अल-कुद्दूस, खुदा के इस नामों को हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। अल-कुद्दूस का विर्द करते रहे कि कहा जाता है अगर कोई 100 मर्तबा अल-कुद्दूस या कुद्दूस को पढ़ता है, तो खुदा उसे तमाम बुराइयों से पाको-पाकीज़ा कर देता है। अब एक और खुदावंद करीम का नाम, जिसे हम कहते हैं अस्सलाम। बहुत खूबसूरत कि अगर हम देखें कि सलाम जो है वो सलामती से आया है, सलाम जो है वो सलामती से बना है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात वो है जो सलामती इनायत करने वाली है। मसलन मैं 100 रुपए मेरे पास है, मैं सोचती हूँ कि मैं इन 100 रुपए को बहुत अपने बलबूते पर मैं सलामत रखूँगी। ये 100 रुपए जो है वो अपने बलबूते पर मैं उसे सेव करूँगी, सलामती से रखूँगी। लेकिन दुनिया में इतनी परेशानियाँ और मुश्किलात में मैंने उसे कहीं जेब में छुपा के रखा था और परेशानी में मैं भूल गई अपनी जेब से निकालना और वो लिबास जो है उठाकर मैंने लॉन्ड्री में डाल दिया। अब वो कपड़ा जो है वो धुल कर आया और पता चला वो 100 रुपए की नोट भी धुल गई। यानी मेरे हाथ में मैंने कितनी भी कोशिश की, लेकिन जब तक वो मेरे नसीब में ना थी, मैं उसे सलामती नहीं दे पाई। परवरदिगार आलम वो है जो अपने बंदे को सलामती देता है। बहुत खूबसूरत सा वाकया है। खुदा अपने बंदे को कितना इनायत करता है। कहते हैं एक बाप अपनी दोनों बेटियों के पास घर पहुँचा था। पहले एक बेटी के पास पहुँचा कि जिसका शौहर जो है वो पॉटरी यानी मटका बनाने वाला, पहुँचा अपनी बेटी के घर, अपनी बेटी के पास गया, बातचीत की। बेटी अपने बाप से कहती है कि बाबा इस बार दुआ करना कि खुदावंद करीम जो है वो बारिश ना भेजे। कहा क्यों? कहा मेरे शौहर ने अभी-अभी मटका बनाया है और ये मटकों को सूखने धूप में सूखने रखा है। अगर बारिश आ जाएगी तो ये सारी मिट्टी जो है वो गीली हो जाएगी और इस हमारा जो काम है वो खत्म हो जाएगा, यानी उसको कोई बेनिफिट, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप दुआ करें। बाप ने कहा ठीक है। वालिद ने बेटी का जुमला सुना, ठीक है। कहते दूसरी बेटी के पास पहुँचा। अब जो पहुँचा है दूसरी बेटी के पास तो बेटी ने अपने बाबा का इस्तकबाल किया और कहा कि बाबा आप मेरे हक में दुआ करें कि इस बार खुदा बहुत अच्छी बारिश करे। कहा क्यों? कहा मेरा शौहर जो है वो किसान है, फार्मर है और उसने बीज को बोया है और अगर अच्छी बारिश होगी तो मेरा शौहर को अच्छी फसल मिलेगी और जिससे हमें कमाई अच्छी मिलेगी। तो वो वालिद जो है, वो बाप जो है वो परेशान हो गया और रोकर कहता है परवरदिगार आलम तू ही सबका पालने वाला है, तू ही सबको अता करने वाला है। यानी एक बंदा जो है वो कहता है बारिश ना हो, एक कहता है जो बारिश हो। ए खुदा हर बंदे की डिमांड अलग होती है, लेकिन तू ही वो है जो सबकी हाजतों का पूरा करने वाला है। तू ही वो है जो सबको सलामती देने वाला है, सबको परेशानियों से बचाने वाला है। यानी आप तसव्वुर करें खुदावंद करीम वो है जो सलामती इनायत करता है। खुदावंद करीम अपने बंदों को हिफ़ाज़त से रखता है, सलामती से रखता है। लेकिन अज़ीज़ों कि जब हम खुदावंद करीम की इस ज़ात का, इस सिफ़त का जब हम नाम ले रहे हैं, तो एक और चीज़ की गुफ्तगू मुझे आज आपके सामने पेश करनी है जो एक्चुअल हमारा मौज़ू है, इम्प्लीमेंट करना अल्लाह के इस नाम को अपनी ज़िंदगी में। जैसे मिसाल के तौर पर जब सलाम का लफ्ज़ आता है, लफ्ज़ सलाम। अच्छा लफ्ज़ सलाम के बारे में रिवायत ये कहती है कि अगर कोई इंसान लफ्ज़ अस्सलामु को 160 टाइम्स 160 मर्तबा अगर कोई इसे कहता है तो परवरदिगार उसे हर तरह की बुराई से और परेशानियों से हिफ़ाज़त में रखता है, सलामती से रखता है। अब सुनें,
لفظ سلام کا ایک اور جو پہلو ہے، ہم جب کسی مومن سے ملاقات کرتے ہیں، ہم جب کسی مومن سے گفتگو کرتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو پہلے سلام ہوتا ہے اور پھر کلام ہوتا ہے۔ سلام یعنی سلامتی کے جملے، کہ ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو کیا آپ مجھ سے سلامت ہو، یعنی میں آپ کی غیبت نہیں کروں گی، میں آپ کے پیچھے آپ کی برائی نہیں کروں گی، میں آپ کے پیچھے آپ کے اوپر بہتان تہمت نہیں لگاؤں گی، میں آپ کے پیچھے آپ کی عیبوں کو نہیں کھولوں گی، آپ سلامت ہو مجھ سے، میں نے آپ کو سلامتی کی گارنٹی دی ہے، اسی لیے تو اتنا ثواب پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ میں آپ کو سلامتی کی گارنٹی دے رہی ہوں، اور بدلے میں جب میں نے آپ کو گارنٹی دی ہے تو اب سامنے والے پر بھی سلام کہنے کا واجب ہو گیا کہ آپ بھی مجھے سلامتی کی گارنٹی دو کہ جب آپ میری برائی نہیں کرو گے تو میں بھی آپ کی برائی نہیں کروں، جب آپ مجھے سلامتی کی دعا دے رہے ہو تو میں بھی آپ کو سلامتی کی دعا دوں، لیکن فقط سلام کہہ کر ہٹ جانا جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، یہاں ہم نے میں اپنے زبان سے کہوں مجھ سے، میں تمہیں کوئی تکلیف کوئی ایذا اپنی سلام وہ ہے کہ جو یقیناً روزانہ ہماری زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن فقط سوچے کہ روز کہنا اور اس کو اپنی زندگی میں اثر کر کے لے آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرے، پروردگار عالم سے دعا کرے کہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے اہل بیت طاہرین کا، خدایا تجھے تیرے ناموں کا واسطہ، اے خدا تو سلامتی دینے والا ہے، ان ماہ مبارک رمضان میں شب قدر ہے پروردگارہ، جو مریض ہے انہیں شفا عنایت فرما، پروردگارہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ان راتوں میں ہم تیری عبادت کر سکیں، پروردگارہ ہمیں توفیق دے، اے پروردگار اے میرے مالک، ان راتوں میں ہمیں اتنی قوت و طاقت دے کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے تیری بارگاہ میں جن پشت پر گناہوں کا بھار ہے اس بھار کو ہم کم کر سکیں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت طاہرین کا، میرے مالک جلد سے جلد ہمیں حج و زیارات سے مشرف فرما، اے میرے اللہ اے مالک حقیقی تجھے واسطہ ہے اہل بیت طاہرین کا، پروردگارہ جو بے اولاد ہے تو انہیں صاحب اولاد کر دے، اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، پروردگارہ ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ جو مشکلات میں گرفتار ہے، جو پریشانیوں میں گرفتار ہے، پروردگار اہل بیت طاہرین کے صدقے میں پروردگار ان کی مشکلات کو تو دور فرما، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہوئے مولا عباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ، پروردگارہ ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہ پھیرنا، پروردگارہ ایک امید تجھ سے بار بار ہم طلب کرتے ہیں کہ موت سے پہلے بقی پہ سایہ دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم تمام کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما، موت سے پہلے یوسف الزہرا کی زیارت سے مشرف فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا عدد ما احاط به علمک، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔